جی دوزخ رسید پل میں ہی بے دین کر دیا، دشمن کو ایک وقت میں دو تین کر دیا۔ عباس خوش ہوئے ہیں لڑک پن کی یاد سے، قاسم نے کربلا کو ہی صفین کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں جناب سید روحیل حسین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
کہ خوشبو یا ففی یا کہ دور پڑیا جس دم قاسم حسن یوسف نو بھی اس دم او کی دیا ہے تھنگا پانچ دو قاسم سہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر ارے بنتا نہیں وہی کوئی ایسا سجدہ کیے بغیر. تو چھوٹے سردار سے والد صاحب کہ نالاک سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے نالاک سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے ارے اصغر نے جنگ جیتی حملہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر. قاضی باز کا ہونا سب کہ عباس وہ جلی ہے جو میدان جنگ میں عباس وہ جلی ہے جو میدان جنگ میں ارے لڑتا ہے بازوؤں پہ بھروسہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر کہ غاصب فدا کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا غاصب فدا کا ناک رگڑتا ہی رہ گیا ارے جنت میں ہر چلا توبہ سجدہ کیے بغیر. یہ تمام ماتوں کے حوالے عاشور والدن یہ عاشور والدن یہ مجھے ماں کا حکم تھا
کا حکم تھا، ارے گھر میں نام خود کا پرسا کیے بغیر سجدہ کیے بغیر کہ اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، اللہ کہہ رہا ہے تولا نہیں قبول، ارے زہرا کے دشمنوں میں تبرا کیے بغیر دروازے حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ ارزق سے لڑائی کو چلا شیر کا شاگرد، یہ موت کو بھی موت سے آگاہ نہیں کرتے، مقتل میں بتاتی ہیں یہ کمسن کی ادائیں، میدان میں ہم عمر کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ہی میں ملتمس جناب حسنین نگرانی صاحب سے کروائیں مولا کی شان میں نظرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، کون کہ جو آل نبی کی عظمت سے انجام دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، اور وہ کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کہ دین احمد ہو، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، ہو کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کہ دین احمد ہو، کوئی پیغمبر کوئی نبی کعبہ ہو کہ دین احمد ہو، اے مولا علی گھر ایک پہ تیرے انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، اور جنت کو جو دو
جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی، جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی، ہوتے ہوئے پل پر ان سب کے چالان دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ اور آخری شعر، شلواریں ہے اونچی، شلواریں ہے اونچی، ٹکنوں سے موٹی گردن لمبی داڑھی، شلواریں ہے اونچی، ٹکنوں سے موٹی گردن لمبی داڑھی، کچھ ان میں ابو سفیان تو کچھ مروان، شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ جتنے جناب حسنین گیلانی، اور میں ملتمس ہوں جناب سید رویش عباس صاحب سے کہ دعائیں مولانا شان میں نظر بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کہ اگر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں، اگر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں، ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں، ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں، اور دل میں ہے الفت طغیان تو مت آؤ یہاں، تم بھی تینوں پہ ہو قربان تو مت آؤ یہاں، ہم ان کو مانیں گے، ہم ان کو مانیں گے، تھوڑا پانی آنے چلے گا، تم بھی تینوں پہ ہو قربان مت آؤ یہاں، اور یہ ہے اکبر کی زمین، حق کی حمایت ہوگی، یہ ہے اکبر کی زمین، حق کی حمایت ہوگی، اور جس نے چھینا ہے فدق اس پر بھی لعنت ہوگی، جس نے چھینا ہے فدق اس پر بھی لعنت ہوگی۔ سبب جمعہ والوں مطلب اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی شکر سے باغ زہرا میں ایک پھول ایسا اترا ہے، باغ زہرا میں ایک پھول ایسا اترا ہے جو ہو بہو مولا حسن کا چہرہ ہے، جو ہو بہو مولا حسن کا چہرہ ہے، اور حسن کے فرزند پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسن کے فرزند پہ شجاعت ناز کرتی ہے، قاسم کے چہرے سے کربلا آج تک مہکتی ہے۔ صلوات بھیجو محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کی آیتوں کو چھپاؤ گے کس طرح، قرآن کی آیتوں کو چھپاؤ گے کس طرح، رتبہ میرے علی کا گھٹاؤ گے کس طرح، اور تم سے تو ایک لکیر مٹائی نہ جا سکی، تم سے تو ایک لکیر
मिटाई ना जा सकी जिक्र अबू तुराब मिटाओगे किस तरह माशाल्लाह थे जनाब सैयद शहबाज शहजादा कासिम की शान में शहजादा कासिम की एक जंग की मुसद्दस आपके सामने पेश फरमाया और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शबर की तरह साहिब दस्तार है कासिम मलूनों से यूं बरसर बेजार है कासिम हर बार से लगता है कि करार है कासिम क्यों करना वो शागिर्द अलमदार है कासिम कासिम के जो हाथों में है दो धार की तलवार परकार की परकार है परकार की परकार सुनो कासिम की जंग सुनो सुनो कासिम की जंग सुनो बल खाती है इकलाती है इतराती है तलवार हर साज बदन छेड़ती है ढाती है तलवार वो हुस्न के हूरों को भी शर्माती है तलवार छू कर पर जिब्रील को मुस्काती है तलवार कुछ इस तरह दो तेरे सरे नाच रही है लगता है कि शादी में परी नाच रही है सुनो कासिम की जंग सुनो सुनो कासिम की जंग सुनो वो तेग का पानी है कि दरिया भी पलट जाए सूरज पे गिरे गर तो वो पैरों से लिपट जाए निकले जो नजर आँख से रस्ते में ही कट जाए है खौफ मलाइक में के दुनिया न उलट जाए जिब्रील सदा देते हैं हथियार नहीं है ये सूर सराफील है तलवार नहीं है सुनो कासिम की जंग सुनो दरिया भी हुआ सुर्ख किनारा भी हुआ सुर्ख हर मौज बला तेग का धारा भी हुआ सुर्ख आंखें भी हुई लाल नजारा भी हुआ सुर्ख अफलाक पे सुर्खी थी दरिया भी हुआ सुर्ख मकतल में लहू भर दिया शापर के बेसर ने नस्लों को कलम कर दिया शापर के बेसर ने जब फैल गई मेहंदी की खुशबू लबे दरिया थे रक्स में हर गाम पे आहू लबे दरिया आया जो जरा हाशमी महरू लबे दरिया मौजों में मदो जुज़रत था हर सू लबे दरिया दरिया की तमन्ना थी के कासिम में दराए पंजों पे उछलता था के चेहरा नजर आए सुनो कासिम की जंग सुनो सुनो कासिम की जंग सुनो जब अर्ज़ के बद नस्ल चला जानिब कासिम लगता था कि तूफान बढ़ा जानिब कासिम
خیموں سے چلی شہ کی دعا جانب قاسم، آئی در جنت سے ہوا جانب قاسم، پھر ایسے تو پارا کیا ارزق کو ولی نے، جیسے در خیبر کو اکھاڑا علی نے۔ سنو قاسم کی جنگ سنو، سنو قاسم کی جنگ سنو، انداز نمو کیا ہے یہ قاسم نے بتایا، یہ نعرہ ہو کیا ہے یہ قاسم نے بتایا، ہم کون ہے تو کیا ہے یہ قاسم نے بتایا، شبر کا لہو کیا ہے یہ قاسم نے بتایا، قاسم نے بتایا کہ ولی ابن ولی تھے، لڑتے تو حسن اپنے زمانے کے علی تھے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملتمس و مقتہ محفل جناب سید حسنین زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں مولا کی شان میں نظر عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ جشن شہزادہ قاسم صاحب کو بہت بہت مبارک۔ ایک دفعہ مل کے بابا سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم سے بہتر کسے پتا قاسم، موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم، تم سے بہتر کسے پتا قاسم، موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم، موت کا ذائقہ تھا تلخ بہت، موت کا ذائقہ تھا تلخ بہت، تم نے شیریں بنا دیا قاسم، تم نے شیریں بنا دیا قاسم، تم سے بہتر کسے پتا قاسم، موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم، تم کو دولہا بنا کے بولے حسین، تم کو دولہا بنا کے بولے حسین، تم سا کوئی نہیں بنا قاسم، تم سا کوئی نہیں بنا قاسم، منتیں سب کی پوری ہوتی ہے، منتیں سب کی پوری ہوتی ہے، تیری مہندی ہے معجزہ قاسم، تیری مہندی ہے معجزہ قاسم، جس کو کہتے ہیں جنگ کا میدان، جس کو کہتے ہیں جنگ کا میدان، ہے تیرے کھیل کی جگہ قاسم، ہے تیرے کھیل کی جگہ قاسم، تم سے بہتر کسے پتا قاسم، موت کا ذائقہ
کیا قاسم تیری مہندی کے رنگ و خوشبو نے تیری مہندی کے رنگ و خوشبو نے کربلا کو سجا دیا قاسم کربلا کو سجا دیا قاسم تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم شہ سے بولے امام سبز قبا شہ سے بولے امام سبز قبا سرخ رو مجھے کو کر گیا قاسم سرخ رو مجھے کو کر گیا قاسم تم سے بہتر کسے پتا قاسم موت کا ذائقہ ہے کیا قاسم بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. جناب سید حسنین ندیم. اور اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت انداز سے جشن شہزادہ قاسم سے خطاب کریں. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات. کم سے کم اتنا تو رکھیں کہ صلوات بول کے نہ پڑھانی پڑے، خود پڑھ لیجیے آپ. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو
ابتر کہنے والوں کے طانے کو گم کرنے کا انتظام یہ کیا کہ ایک بیٹی ایسی عطا فرمائی کہ کائنات کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نبی رحمت کی نسل بیٹی فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پروردگار نے رسول کو سیدہ سے پہلے بیٹے بھی عطا کیے، لیکن جب بیٹے دیے تو جس طرح عطا کیے تھے اسی طرح سے واپس بھی لے لیے۔ پروردگار عالم نے ابراہیم دیا، واپس لے لیا، قاسم دیا، واپس لے لیا، لیکن جب 7 شعبان المعظم کی تاریخ آئی، خدا نے فیصلہ کیا میری کنیز فاطمہ زہرا کی گود سے وہ قاسم جو محمد سے لے لیا تھا حسن کے ذریعے سے واپس دے رہا ہوں۔ اور رب ذوالجلال تو مصداق کوثر، فاطمہ کی گود میں مصداق کوثر آ گیا، تو جو مصداق کوثر ہے اس کی گود میں فخر کوثر قاسم ابن حسن آ گیا۔ یقیناً سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کثیر اولاد ہیں، بہت ساری آپ کی اولاد ہیں، تعدد ازواج ہے، لیکن تعدد ازواج صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نہیں نظر آئے گا کہ متعدد مولا کے نکاح ہیں، ایک سے زیادہ مولا کی شادیاں ہیں۔ یہ ہر نبی، ہر امام، ہر معصوم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آئے گا، لیکن وجہ کیا ہے کہ خاص طور سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس کا نشانہ بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں معلوم 100 شادیاں تھیں اور 90 شادیاں تھیں اور 110 شادیاں تھیں، اور اگر اسے آپ لاجیکلی سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر ڈیوائیڈ کریں، ایسے کہ سرکار نے اگر مختصر ترین ایام کے لیے بھی اگر کوئی ایک ازدواج رکھا تو بھی لاجیکلی یہ اعتراض سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر محقق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات، اس طرح کے اعتراضات ان معصوم ہستیوں پر کیے کیوں جاتے تھے؟ وہی ایک دشمنی، جو دشمنی ابو طالب علیہ السلام سے کوئی اور دشمنی نہیں تھی، 2 دشمنیاں تھیں۔ ایک تو یہ دشمنی تھی کہ علی کا باپ تھا، اور دوسری دشمنی یہ تھی کافر پالنے کا موقع ہر بزرگ کو ملا، نبی پالنے کا موقع سوائے ابو طالب کے کسی کو نہیں ملا۔ اور یہ سعادت ابو طالب پہ آ کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ سعادت ابو طالب کے بعد کسی کو ملی نہیں کہ جس کی گود میں پل کے جو نکلے وہ نبی بنے۔ اور یہ جملہ میرا نہیں، علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ پروردگار ان کی روح کو شاد فرمائے، اور ظاہر سی بات ہے جن کی محنت سے استفادہ کیا جائے ان کا نام لے لینا چاہیے، اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہو تو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کی روح کو اس کا ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہاں پر جو سرکار قاسم ہیں یہ پہلے قاسم نہیں ہیں، بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہاں پر جو آج کی شب تشریف لانے والے جناب قاسم ہیں ان سے پہلے بھی 8 سال پہلے ایک قاسم نام کا بیٹا سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں تھا، اور ان کی شہادت ہوئی جنگ نہروان میں، کہ جن کی قبر آج بھی اگر آپ زیارت کرنے کے لیے جانا چاہیں تو جب آپ مسیب جاتے ہیں، ملک عراق میں شہر مسیب جو اسکندریہ کے صوبے میں پروونس کے اندر موجود ہے بٹوین کربلا اینڈ کازمین، تو جب آپ مسیب میں سرکار مسلم نے عقیل علیہ السلام کے 2 یتیم شہزادوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہیں پر ان کے روضے کی طرف جاتے ہوئے ایک دائیں جانب سڑک آتی ہے کہ اگر آپ اس طرف چلے جائیں تو وہاں پر جاسم، سید جاسم کے نام سے ان کی قبر ہے، اور یہ عربوں کے یہاں پر ہے کہ قاسم کو جاسم کر کے پڑھتے ہیں، سوق الکبیر کو کبیر نہیں پڑھتے ہیں، سوق الچبیر پڑھتے ہیں، تو ان کی یہ لغت کا ڈفرنس ہے۔ لیکن یہ وہی قاسم ہے کہ جن کا زیارت نامہ بھی جو وہاں پر تحریر ہے، اور تاریخوں کے اندر اور ہسٹری کے اندر چاہے وہ طبری جیسا مؤرخ ہو یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب میں لکھی جانے والی جتنی تاریخ کی کتابیں اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ سرکار جناب قاسم جنگ نہروان میں جو شہید ہوئے وہ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر 7-8 سال کے بعد پروردگار عالم نے ایک بیٹا اور عطا کیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو، جس کا نام امام حسن علیہ السلام نے دوبارہ قاسم رکھا، اور یہی وہ قاسم ہے
کہ جو جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ کی گود میں پلے اور پل کر اس قابل ہوئے کہ کربلا میں سرکار رسالت مآب کی نمائندگی اور ریپریزنٹیشن کے لیے جو شخصیت موجود تھی ان کا نام ہے حسین ابن علی. اور آپ جا کر جب روایت پڑھتے ہیں اور مقتل دیکھتے ہیں تو مقتل اس ہسٹری کی کتاب کو کہتے ہیں جن میں مصائب کا ذکر کیا ہے علماء کرام نے جمع کیا. سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام عصر عاشور اپنی سواری پر جو تھے وہ سواری رسول اکرم کی سواری تھی. اور سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اس دن جو ابا پہن رکھی تھی وہ ابا محمد مصطفیٰ کی ابا تھی. جو امامہ سر نازنی پہ رکھا ہوا تھا وہ امامہ محمد مصطفیٰ کا امامہ تھا. اور آپ یہ کہیں گے مولانا صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں, امامے کی کیا بات ہے, ابا کی کیا بات ہے. یہ جو گوشت ہے حسین ابن علی کا یہ محمد مصطفیٰ کا گوشت ہے. یہ جو خون رگوں میں دوڑ رہا ہے مصطفیٰ کا خون ہے. یہ جو ہڈیاں ہیں یہ محمد مصطفیٰ کی یہ جو جلد ہے یہ مصطفیٰ کی جلد ہے. لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, روحوں کا روحی, عزموں کا عزمی, جلدوں کا جلدی. تو یہ امام حسین علیہ السلام نمائندگی کر رہے ہیں رسول کی. مولا کائنات علیہ السلام کی نمائندگی ابو الفضل العباس کر رہے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ویسے تو بالعموم سب کر رہے ہیں, لیکن جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ نمائندگی کر رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کربلا معلیٰ میں. اور جناب زینب کی نمائندگی کرنے والے اون محمد, ایک نمائندہ ہیں جناب زینب کے, ایک نمائندہ ہیں جناب اون کے, ان کی طرف سے قربان ہو رہے ہیں. وہیں پر ایک امام معصوم علیہ السلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے, یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سوال یہ ہے کہ کیا کربلا معلیٰ کے میدان میں عاشور کے دن عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کی قاسم ابن الحسن کے علاوہ کوئی اور اولاد تھی جو قربان ہوئی تھی؟ جواب ہے جی ہاں, اور بھی متعدد اولادیں تھیں. اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام, یعنی کہ ایک اولاد علی میں وہ کہ جن کا نام خود اون ہے, ایک جناب زینب کے بیٹے اون, تو دو اون یہ ہو گئے. اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی اور اولادیں موجود. آپ جب تشریف لے جاتے ہیں زیارت کے لیے کربلا معلیٰ, پروردگار ہمیں جو جا چکے ہیں انہیں دوبارہ نصیب کرے, بار بار نصیب کرے, اور جو نہیں جا چکے ہیں ایک مرتبہ تشریف لے جائیں. ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بار چلے جائیے, اس لیے کہ ایک بار انسان جاتا ہے اپنی کوشش سے, اپنی نیت سے, اپنے ارادے سے, دوسری بار کربلا خود اسے کھینچ کے بلاتی ہے. جو ایک بار کربلا پہنچ جائے اس نیت سے پہنچ جائے کہ حسین ابن علی کا کوئی حق تو ہے نا مجھ پہ, بہت بڑا حق ہے سرکار. ہر نماز کا اللہ اکبر ایک حق رکھتا ہے حسین ابن علی کا میری گردن پر. ہر سبحان ربی الاعلیٰ ایک حق ہے حسین ابن علی کا, جب جب سبحان ربی الاعلیٰ کہوں حسین کی یاد آنی چاہیے. ہر تکبیرۃ الاحرام سے پہلے حسین کی یاد آنی چاہیے. ہر تسبیحات اربعہ سے پہلے حسین کی یاد آنی چاہیے. ہر اذان و اقامت سے پہلے حسین کی یاد آنی چاہیے. اگر حسین نہ ہوتا نہ توحید ہوتی, نہ رسالت ہوتی, نہ امامت ہوتی, نہ نماز ہوتا, نہ روزہ ہوتا, کچھ نہ ہوتا. اگر ایک حسین نہ ہوتا, آپ کہیں گے ہوتا, جی ہاں سب کچھ ہوتا, مگر نام محمد مصطفیٰ نہ ہوتا. لہذا سرکار حسن مجتبیٰ کی نمائندگی کرنے والے جناب قاسم, اس لیے کہ ان ہستیوں کی بہت زیادہ تاریخ آپ کو کتابوں میں جب آپ پڑھنے کے لیے جائیں گے نہیں ملے گی. اس لیے کہ یہ ہستیاں یا تو یہ ہے کہ امامت علیہ السلام نے غیروں کی نگاہوں سے بچا کر رکھا, یا یہ ہے کہ جب تک کوئی خاطر خواہ کام نہ کیا تب تک نگاہوں میں نہ آئے. تین بڑے موقع ہیں کہ جن موقعوں پہ جناب قاسم کا ذکر آپ کو کتابوں میں ملتا ہے. ایک سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کا موقع کہ جب اس دنیا میں آئے ہیں, اب وہ واقعہ مختلف انداز سے کتابوں میں ملتا ہے, اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کے یہاں پروردگار عالم نے خلق پیدا کرنے کے دو طریقے رکھے ہیں, ایک ہے خلق, ایک ہے امر. خلق کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پورا پروسیس ہے, اس سے گزر کے کوئی دنیا میں آنے والا آتا ہے, اور ایک ہے امر. جیسے ہم اور آپ اس دنیا میں آتے ہیں وہ ہے خلق, 9 مہینے کا ایک پروسیس ہے, اس سے گزرتے ہیں اور پھر دنیا میں آتے ہیں. لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ خلق نہیں ہے, وہ امر ہے, حکم ہے الہی. جیسے حکم ہوا آسمان سے وہ اونٹنی اتر آئی. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دمبا ہے یہ خلق نہیں ہے, یہ امر ہے. اور اسی طرح سے دیوار میں بننے والا در خلق نہیں ہے, امر ہے.
صحیح ہے. اسی طرح آپ بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس کو دیکھتے چلے جائیے کہ مکڑی کا جالا بن دینا, کبوتری کے انڈے دے دینا, یہ سارا کا سارا کام وہ ہے کہ جو پروسیس کا انتظار نہیں کرتا ہے, امر ہے. اذا اراد اللہ ان یقول, اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو کچھ ہے خلق والے اور کچھ ہے امر والے. تو آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں کچھ ایسی ولادتیں بھی ہوئی ہیں کہ جن ولادتوں سے پہلے امام علیہ السلام نے زوجہ امام کی جبین پر دست اقدس پھیرا اور اس کے بعد کہا حجرے میں جائیے اور مولود کو لے آئیے. ایسی ولادتیں بھی ہوئی ہیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کتابیں پڑھنا ہوں گی, اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا. اس لیے کہ جو انسان جس شے سے جاہل ہوتا ہے اس شے کا دشمن ہوتا ہے. یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کائنات کے امیر نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا. وہ لوگ جو ہے نا جس بات کا نہیں جانتے اس سے دشمن ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آل محمد ہیں, آل محمد ٹھیک ہے, یہ آل محمد ہیں, آل محمد جو وقت کی ڈوریاں کھینچتے ہیں. ٹھیک, لہٰذا جناب قاسم کی اس دنیا میں تشریف آوری, جب حضرت قاسم علیہ السلام اس دنیا میں آئے اس کے واقعات آپ کو ملیں گے. پھر ایک پوائنٹ ان ٹائم آف دا ہسٹری وین, جب حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب تھا, تو تب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جناب قاسم کے لیے وہ تعویذ بی بی ام فروا کو دکھلا کے ان کے بازو پہ باندھا. یہ ایک واقعہ مل جائے گا. اور ایک تاریخ جناب قاسم علیہ السلام کا وہ واقعہ ملے گا کہ جب جناب قاسم میدان میں تشریف لے گئے, ازرق شامی, ازرق شامی یہ ملعون, خدا کی لعنت, اچھا میں نہ لعنت کروں نہ کروں فرق نہیں پڑتا, خدا کی تو ہر وقت, یعنی ہم تو کریں گے ایک سیکنڈ, یہ 1 گلانس آف لعنت ہوا, میرے منہ سے بولا اور ختم ہو گیا. وہاں سے تو 24/7 365 ہو رہا ہے اور نان سٹاپ ہو رہا ہے. وہاں پہ تو نہ کوئی ویکیشن ہے, نہ کوئی چھٹی ہے, نہ کوئی کیا بولتے ہیں کرفیو ہے, نہ کوئی بیریئر ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ادھر جو جس کا اہل ہے اس پر وہ شے پہنچ رہی ہے, جو لعنت کا اہل ہے اس پر لعنت لگاتار پہنچ رہی ہے, جو درود کا مستحق ہے اس پر رحمت نازل. یا علی, تو جو درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے, جو وہاں سے ہو رہا ہے تو پھر ضرورت کیا ہے؟ مولانا صاحب, اچھا ایسا لگتا ہے کہ انہیں دشمنان آل محمد کی طرف سے کوئی لفافہ شفافہ ملا ہوا ہے, کوئی دینار فرام ملے ہوئے کہ بھائی جب ہماری بات آئے نا تو فوراً ایکٹیو ہو جایا کرو کہ بھائی نہیں اس کو کچھ نہ بولو. بھائی اس کو کیوں کچھ نہ بولیں؟ خدا نے کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, تیرے ہاتھ ٹوٹے ہیں ابو لہب. تو لعنت کوئی گالی نہیں ہے سرکار, لعنت ہے خدا کی رحمت سے دوری کی دعا. بلکہ جیسے آپ دعا کرتے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں, ویسے جو بد دعا ہے اسے لعنت کہتے ہیں. اللہم ارحم, اے خدا رحمت فرما, اسی طرح اللہم العن, لعنت فرما. تو اس کے اندر آپ جتنی بڑی زیارتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے, جہاں زیارت کا پہلا پورشن ہے وہ ہے حمد خدا, اس کے فوراً بعد ہے درود پر محمد و آل محمد. پڑھ دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, زیادہ انرجی ضائع نہیں ہوگی. اور اگر بالفرض خدا نہ خواستہ درود ایک آدھ زیادہ پڑھ لینے سے یا تھوڑی بلند آواز سے پڑھ لینے سے تھوڑی کیلریز آپ کی زیادہ انرجی اگر ضائع ہو گئی, استغفر اللہ ٹو سے دیٹ کہ ضائع, تو ادھر آپ کے لیے نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, وہ مل جائے گی, فوراً آپ کے تر و تازہ ہو جائیں گے. بلکہ نیاز سے کسی کو روکا تو نہیں جاتا. الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. بہت بڑا دل رکھنے والے مجھے لوگ یہاں اس سرزمین پہ ملے, الحمدللہ. خدا آپ لوگوں کو ایسا ہی رکھے. لیکن دوسری جگہ کہیں وہاں پر ایک جگہ ایسا موقع تھا تو یہ کہا گیا کیا کریں, کہا بھائی دے دو, کھلانے کھانے دو. آج مولا کا نمک کھائے گا, کل اس کی حیا آئے گی. اگر خلاف تھا بھی ان کے تو کہے گا بھائی جن کا کھاتے ہو ان کا گانا تو پڑے گا بس. اور یہ بات, یہ تو ایک تو وہ بات ہے نا کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گانا پڑے گا, جس کا نمک ہے اس کے ساتھ ہمیں وہ وفا کرنی پڑے گی. یہ ایک دوسری بات یہ ہے, اس کا دوسرا پہلو یہ کہ خود تبرک میں, نیاز میں
وہ پروردگار عالم نے غیبی اثر رکھا ہے کہ کھانے والا اس کا خون آہستہ آہستہ پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے گوشت میں جب نیاز جاتی ہے اور وہ نیاز کی جو اس نے کھائی ہے اس سے اس کا گوشت بنتا ہے, ہڈیاں بنتی ہیں, تو آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں اور اس کا جو باڈی ہے, جو ریسیور ہے, ریسیپٹر ہیں, وہ ہدایت کے ریسیپٹر آہستہ آہستہ آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ہر طرف رحمت محمد و آل محمد پروردگار عالم کے صدقے میں پھیلی ہوئی ہے وہ اسی ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا امام حسن مجتبیٰ, اب ازرق شامی ملعون کی بات ہے کہ ازرق شامی ملعون نے جس طرح سے بھی کہا, اس لیے کہ یہ حسن مجتبیٰ کا لال, بڑے پیغامات دیے اپنی 13-14 سال کی زندگی میں حیات طیبہ میں امام حسن مجتبیٰ کے اس لال نے. آپ نے وہ تو ذاکر اول سے سماعت فرما ہی لیا کہ جو فرما رہے تھے اپنے کلام میں کیا خوب سرکار قاسم گلبدن نے موت کی حقیقت کو عیاں کیا ہے. کوئی سائنٹسٹ آج تک یہ نہیں بتا سکا ہے کہ انسان مرتا کیوں ہے. نہیں, لوگ کہتے ہیں کارڈیک اریسٹ, لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو گئی. اس سے آگے کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ مرا کیوں, یہ کارڈیک اریسٹ کیوں ہوا, یہ ہارٹ بیٹ کیوں رک گئی, روح نکل گئی کیوں نکل گئی, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا جواب ہے وہاں سے جڑا ہوا, عالم غیب سے جڑا ہوا. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اپنے بندوں سے جو پہلا اقرار لیا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. وَلْيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, نماز بعد میں پڑھائی ہے, رکوع زکوٰۃ بعد میں دلوائی ہے, اور انفاق بعد میں کروایا ہے. پہلے یہ کہا ایمان رکھو گے غیب پر. لہذا جناب قاسم نے یہ جو کہا ہے نا کہ موت کیف عندک الموت, پھر مولا حسین کا شکریہ ادا کریں. سرکار آپ کی مہربانی کہ آپ نے قاسم علیہ السلام سے پوچھا تو ہمیں پتہ چلا, ورنہ وہ بھی جانتے تھے, آپ بھی جانتے تھے. نہ آپ کو ان سے پوچھنے کی ضرورت تھی, نہ انہیں آپ کو بتانے کی ضرورت تھی, مگر مولا آپ جانتے تھے کہ وہ جو آج سے 100 صدیوں بعد آئیں گے, ہمارا دم بھرنے والے, ہمارے نام پہ خوش ہونے والے, انہیں پہنچانا ہے. لہٰذا احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھا, شہد سے زیادہ شیریں کوئی کائنات میں ایسا عالم نہیں ہے, فقی نہیں ہے, اسکالر نہیں ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. نیوٹریشنسٹ سے جا کر یہ پوچھیں گے تو وہ ہنسے گا آپ پر کہ تم آئے ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے, مجھ سے ڈائٹ پلان لے کے جاؤ حضور, یہ مجھ سے پوچھو ایکسرسائز کتنی کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کب کرنی ہے, کہاں کرنی ہے. کہاں کہ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ کہاں کرنی ہے ایکسرسائز, لیکن یہ کہ کیسے کرنی ہے وہ ڈائٹیشن بتائے گا. لیکن سوال جناب قاسم کا جو نام ہے قاف, ایک عالم دین نے اپنے طور پر اس سے نکالا ہے. کہا یہ جو قاف ہے قاسم کے نامی اسم گرامی میں, مجھے نہیں معلوم حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا سوچ کر نام قاسم رکھا ہے, لیکن اس گھرانے کے بچوں کے نام امام بغیر سوچے سمجھے نہیں رکھتے, بلکہ اپنی سواریوں کے نام بغیر سوچے سمجھے نہیں رکھتے. رسول کی ایک سواری کہ جس کا نام تھا غضبہ, غضبہ مینز واٹ, جسے بہت شدید غصہ آ جایا کرتا تھا. کسی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا نام کب رکھا ہے اور کیا وجہ ہے, اس کو غضبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا جی اصل میں مدینہ میں جب میں اس پہ سوار ہو کر گلیوں سے گزرتا ہوں تو جیسے منافقوں کو دیکھتی ہے تو یہ غضبناک ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. دلدل کو دلدل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اکرم نے ایک مرتبہ دلدل کو یہ کہہ کے روکا تھا, دل 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 یعنی چل چل, اور رکنے کے لیے بھی دل دل استعمال ہوتا ہے. دل دال لام لام, دل یعنی کہ رستہ بتا, رستے کو ناپ, رستے پہ چل, جو چل رہی ہے اس سے رک جا. ایک سواری ہے رسول کی قصوہ یا قصوہ, دونوں طرح سے ملتا ہے, قاف کے اوپر زبر بھی ہے, قاف کے اوپر پیش بھی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب رسول اپنی دوسری سواریوں پہ بیٹھتے تھے اور رسول جب سواری پر ہوں اور کوئی وحی نازل ہو جائے
تو وہ سواری پھر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ وحی الہی کی سنگینی تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کرتے تھے۔ لیکن یہ قسوہ تھی، قسوہ کسے کہتے ہیں؟ بلند کو، اونچی کو۔ یہ اس لیے قسوہ تھی کہ جب رسول اس قسوہ پر بیٹھتے تھے، اونٹنی پر، اگر وحی نازل ہو جاتی تھی تب بھی یہ ادنا نہیں ہوتی تھی، قسوہ رہتی تھی، اس لیے اس کا نام قسوہ۔ تو قاسم کہا شاید یہ قاف قرآن کا قاف ہو، شاید یہ قاف قبلے کا قاف ہو، شاید یہ قاف قدر کا قاف ہو، شاید یہ قاف قدرت کا قاف ہو۔ کہا اگر قرآن کا بھی قاف ہے تو اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہی قاسم ہے کہ جس کے دادا قرآن ناطق ہیں۔ قبلہ کی قاف سے قاسم کے نام میں قاف اگر چنا گیا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ گھر وہ گھر ہے، حسن مجتبیٰ کا گھر، کہ جو گھر کعبہ ایمان ہے، قبلہ ایمان ہے۔ اور قدرت یہ وہ ہے کہ جو قدرت رکھتے ہیں کہ عراق کو شام کر دیں، شام کو عراق کر دیں، دن کو رات کر دیں، رات کو دن کر دیں، مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، یہ وہ ہیں۔ اور پھر قاف الف سین میم۔ لیکن کمال ہے، اب جو یہاں پر یہ بات ہوئی ہے نا، رسول کی سواری، جناب قاسم کا اسم گرامی، اور ازرق شامی کے علاوہ مختلف انداز سے روایتیں ہیں۔ روایتوں کا اختلاف کبھی بھی حقیقت کا انکار نہیں ہوتا۔ کسی روایت میں ملے گا کہ 100 لعینوں کو واصل جہنم کیا جناب قاسم نے، کہیں ملے گا 1000 کو مارا، کہیں ملے گا 500 کو مارا، کہیں پہ ملے گا 3 کو مارا۔ تو یہ تو طے ہے کہ قاسم گیا، تلوار خالی نہیں آئی، یعنی قاسم نے کافروں کا خون جب تک اپنی تلوار کو نہ پلا دیا تب تک قاسم لوٹ کے واپس نہیں آئے۔ اس کا مطلب کہ کچھ کو تو مارا ہی مارا۔ لیکن جناب قاسم وہ چنے ہوئے کم کربلا کے سپاہیوں، سپاہی تو کہنا شاید اتنا مناسب نہیں ہے، اصحاب حسین کہنا چاہیے، اس لیے کہ حسین جنگ کرنے گئے ہوتے تو سپاہی لے کر جاتے، حسین تو گئے تھے اصحاب کو لے کر، اولاد کو لے کر، اپنے بھائیوں کو لے کر گئے تھے، خاندان کو لے کر گئے تھے حسین۔ تو جناب قاسم ان کا نام۔ اب رسول کی سواری کی بات آئی، ویسے اگر ذوالجناح ہو حسین کا تو ہضم نہیں ہوتا، لیکن اگر محمد مصطفیٰ کی سواری میلاد النبی میں نکل آئے تو اس سے نہ کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے، نہ روزہ باطل۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سواری ہے، یہ کہہ کے کہا جاتا ہے کہ بھائی رسول اللہ کی سواری کی شبیہ ہے، تو کہا وہ تو رسول کی جان۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ ایک جواب، اس لیے کہ رسول کے دل کا ارمان تھا کہ آج سے قبلہ کعبہ ہو جائے، جب بھی ہو جائے۔ خدا نے یہ کہا کہ آج سے آپ اپنا رخ اس طرف کر لیں کہ جو آپ کی مرضی کا قبلہ ہے، کعبے کا لفظ نہیں ہے، آپ کی مرضی کا قبلہ، قبلتن ترضاہا، اس قبلے کی طرف رخ کر کے آج سے نماز پڑھیں محمد کہ جو آپ کی رضا مرضی کا قبلہ ہے۔ تو جو رسول کے دل کا ارمان ہو وہ کعبہ، اور جو رسول کے دل کا ٹکڑا ہو وہ حسین۔ تو رسول کی سواری سمجھ میں آئی، رسول کی دوش کے سوار سمجھنا ہے، رسول کی سواری سمجھ میں آئی، رسول کے دوش کے سوار سمجھنا ہے۔ لیکن کیا بیان کیا جائے اور کہاں تک بیان کیا جائے؟ لیکن اتنا طے ہے کہ آج سواری سمجھ میں آئی ہے، کل سوار سمجھ میں آئیں گے۔ آج رسول جس پر بیٹھتے تھے وہ سمجھ میں آ گئے، کل جن پر جو رسول پر بیٹھتے تھے وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور صرف بات اتنی ہے کہ بیان کیا جائے۔ جو اہل باطل ہیں ان کی جیت اسی میں ہے، ارے یہ بیان نہ کرو، کیوں بیان نہ کرو؟ بیان کرو گے تو لوگ ہدایت پالیں گے، اس لیے پوری کوشش ایک ہی پوائنٹ پر ہوتی ہے، یہ مت پڑھو۔ کیوں نہ پڑھو؟ طریقے پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کانٹینٹ پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جو کتاب کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جناب قاسم علیہ السلام کی مہندی، میں اس پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام، اگر کوئی یہ کہتا ہے جتنی چیزوں پہ ہم روتے ہیں نا، ہر اس چیز پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ہم
علی اکبر کے 18 سال کی کڑیل جوانی پہ روتے ہیں، اس پر اعتراض کیا کہ 18 سال کے نہیں تھے، 28 سال کے تھے۔ جناب سکینہ کی 4 سال کی کم سنی پر ہم روتے ہیں، اعتراض کیا جناب سکینہ نام کی کوئی بیٹی اول تو نعوذ باللہ نہیں تھی تو 4 سال کی نہیں تھی، کیا فرق پڑتا ہے؟ تاریخ کے اندر ساری روایتیں موجود ہیں کہ جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ ہے کہ جو کتابوں میں موجود ہے، بلکہ جو کچھ کتابوں میں ہے آدھے سے زیادہ وہ ہے جسے ابھی پڑھا نہیں گیا۔ اگر وہ پڑھ دیا جائے تو رونے والا شاید گھر پہنچنے سے پہلے اس کا کلیجہ کٹ جائے اور اسے خون کی قے ہونے لگے۔ ہمیں کربلا کے اندر اس مقام پر کہ جو مقام سرکار قتل گاہ امام حسین علیہ السلام کی وقت مکمل ہوا کہ عصر عاشور لوگ اس مقام کو بند کیوں کر دیا گیا؟ جا کر پڑھیے تاریخ کہ لوگ عصر عاشور جب کسی زمانے میں، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں، 12 سال پہلے کی بات، 14 سال پہلے کی بات، وہ جگہ کھلی تھی کہ جہاں لوگ جاتے تھے زیارت کرنے کے لیے، مقام قتل گاہ حسین، کہ جہاں آج زری ہے، جالی لگی ہوئی ہے، وہاں سے اترنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، وہاں سے نیچے جاتے تھے، اور وہ جگہ کہ جہاں نشیب کی جگہ ہے، گہرائی کی جگہ، جہاں پر حسین مظلوم پر ظلم ہوا، وہاں سے تازہ خون ہر سال عصر عاشور بلند ہوتا ہے۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ کو صرف حقیقت بتا رہا ہوں، لوگ وہ منظر دیکھ کر وہیں شہید ہو جایا کرتے تھے، لہٰذا مجبور ہوئے کہ اس مقام کو عام مومنین اور عزاداروں کی زیارت کے لیے روک دیا جائے، بس اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارا، ایک ماں کا ارمان تھا کہ میرے بیٹے کے صحرا بندھے، وہ نہ باندھ سکی۔ آج لاکھوں کروڑوں عزادار یہ کہتے ہیں ہماری خدمت شاید کسی قابل ہو شاید نہ ہو، لیکن ایک ماں کا جو ارمان پورا نہ ہوا، ہم آگے آئیں گے اور تیرے لال کی مہندی ہم برآمد کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جتنے جوان ہیں، اے پروردگار ہم سب کو معرفت امام حسین علیہ السلام کا رزق نصیب فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے نوکروں میں شمار فرما۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ بلند ہو جائے گا، سارے مل کر انشاءاللہ ایک منقبت پڑھیں گے، آپ ساتھ دیجیے گا اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف چلیں گے۔ نعرہ صلوات۔